بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے اپروچز ٹو تھیورائزنگ انٹرنیشنل کمیونیکیشن، اور اس کے اندر جو فرسٹ اپروچ آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے فری فلو آف انفارمیشن. ہمیں ذرا یہاں پہ اس چیز کو ذرا تھیورائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مختلف انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے حوالے سے تھیریز ہیں، یہ کس طرح سے انہوں نے جنم لیا، کس طریقے سے اور کن پرسپیکٹو کے اندر یہ پروپرٹ ہوئی اور ڈیولپ ہو رہی ہیں. سب سے پہلے اگر میں اس پہ ایک سگنیفیکنٹ ایسپیکٹ اس کا دینے کی کوشش کروں تو جس خاص ٹائم کے اندر کوئی تھیوری ڈیولپ ہوئی ہے، جس خاص کلچرل پرسپیکٹو کے اندر جو تھیوری ڈیولپ ہوئی ہے، اس ٹائم اور اس پرسپیکٹو کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے اس تھیوری بلڈنگ پہ. اس تھیوری کے جو کانٹینٹس ہیں، اس کا جو فوکس ہے، اس پہ جس ٹائم کے اندر، جس پرسپیکٹو کے اندر اور جس کلچر کے اندر وہ ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے بہت زیادہ اس پہ اثرات ہوتے ہیں. فار انسٹنس، اگر ہم وہ تھیریز جو کہ ورلڈ وار فرسٹ کے ٹائم میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں یا اس وقت کنسپچولائز کیا گیا ان کو، تو ان تھیریز کو اگر ہم ورلڈ وار 2 کے بعد دیکھنے کی کوشش کریں تو پرابلی وی وڈ سی اے لاٹ مینی پرابلمز ان دوز تھیریز. ان تھیریز کو شاید ہمیں نظر آئے کہ بہت سارے لوگ چیلنج بھی کر رہے ہیں. سملرلی جب ورلڈ وار 2 کے وقت میں جو تھیریز ڈیولپ ہوئی ہیں، ان کو اگر ہم کولڈ وار کی ایرا میں اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کی ریلیونس شاید کو بہت زیادہ نظر نہ آئے. سملرلی جو کولڈ وار ایرا میں تھیریز ڈیولپ ہوئی ہیں، ان کو اگر ہم آج کے ماڈرن ٹائم کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں، جہاں پہ ایک یونیپولر سسٹم آف پالیٹکس دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اس کے اندر ہم اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی ریلیونس جو ہے وہ یہاں پر آج کے دور میں کم نظر آئے. ان شارٹ جو میں چیز آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس خاص پرسپیکٹو میں کوئی ایک تھیوری جب پریزنٹ کی جاتی ہے، جس خاص پوائنٹ ان ٹائم میں کوئی تھیوری جب پریزنٹ کی جاتی ہے، جب کسی ایک خاص کلچرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ کوئی جب تھیوری پروڈیوس کی جاتی ہے، تو اس کے اثرات اس تھیوری کے کانسیپٹس پہ اور اس تھیوری کی اپلیکیشنز پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. موسٹ آف دا کمیونیکیشن تھیوری جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ اس وقت میں شاید تھیں جس وقت انڈسٹریل ریولوشن یورپ میں انٹروڈیوس ہو چکا تھا. تو انڈسٹریل ریولوشن کے ایفیکٹس ہمیں ان تھیوریز پہ نظر آئیں گے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہوتی، تو ٹیکنالوجی کا بھی ایک اہم رول نظر آتا ہے ہمیں ان تھیوری بلڈنگ کے اندر. ان تھیوریز کی جو کنٹینٹس ہیں اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. تو جس پرسپیکٹو کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہوئیں وہ یا تو انڈسٹریل ریولوشن تھا یا پھر ٹیکنالوجیکل ریولوشن تھا جو سوسائٹیز کے اندر اس وقت انٹروڈیوس ہو چکا تھا. تو ان کے اثرات ہمیں بہت زیادہ ان ارلی ٹائم تھیوریز کے اندر نظر آتے ہیں. جیسے فار انسٹنس کہ اگر میں ہائپوڈرمک نیڈل ماڈل کی طرف اگر آپ کو لے جاؤں، جہاں پہ وار لائک سچویشن اس وقت تھی، سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی، میڈیا ایک طرح سے اس وقت ایک بوم حاصل کر رہا تھا، اس کی سگنیفیکنس سوسائٹی کے اندر بڑھ چکی تھی. تو اس وقت کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو جو تھیوریز آف افیکٹس ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں میڈیا نظر یہ آتا ہے کہ شاید کوئی ایک ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں، کوئی اس قسم کے میسیجز وہ پٹ اپ کر رہے ہیں کہ جو میسیجز جو ہے نا ایک بلٹ کی طرح لوگوں کی طرف آتے ہیں، اور وہ اس قسم کے افیکٹس لوگوں کے اندر جنریٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے مینوفیکچررز انٹینڈ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب وار لائک سچویشن تھی، ایک پروپیگنڈا کا دور تھا، لوگوں کے اندر انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا، پورا سوشل سسٹم اور پورا پولیٹیکل سسٹم کیاس میں سے گزر رہا تھا. تو ایسی صورتحال میں ریومرز اور پروپیگنڈا کا ایک امپورٹنٹ رول تھا جو لوگوں کو ایک طرح بہا کے لے جا رہا تھا. تو میڈیا ان پرسپیکٹوز کے اندر ایک ڈفرنٹ رول پلے کر رہے تھے، اور اس وقت جو تھیوریٹیکل پروپوزیشنز ڈیولپ ہو رہی ہوتی وہ اس سے بہت مختلف ہیں جو کہ پیس ٹائمز کے اندر ڈیولپ ہوئی. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں، جیسے فار انسٹنس کہ میں 2 امپورٹنٹ کمیونیکیشن اسکالرس کی بات کرتا ہوں جنہوں نے کمیونیکیشن کے کانسیپٹس کو تھیورائز کیا. اگر میں ان کی بات کروں، فار انسٹنس والٹر لپمین کی بات کروں، جس نے پبلک اوپینین پہ ایک بڑا ریمارکیبل کنٹریبیوشن اس کی ہے، اینڈ ہز بک پبلک اوپینین انٹروڈیوس ہوئی تھی 1922 کے اندر، جہاں پر وہ سسٹمیٹکلی اس چیز کا انالیسس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پبلک اوپینین فارمیشن کیسے ہوتی ہے اور پبلک اوپینین ان فیکٹ ہے کیا.
اب یہ وہ وقت تھا کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو چکی تھی اور لیگ آف نیشنز ایک طرح سے وجود میں آ چکی تھی اور دنیا کے اندر ایک کیاس کا ایلیمنٹ اس وقت بھی پایا جا رہا تھا. تو پبلک اوپینین کی جو اس وقت کی ڈیفینیشنز ہیں یا جس قسم کی تھیورائزیشن والٹر لپمین پبلک اوپینین کے متعلق 1922 کے اندر کر رہا تھا, وہ یقیناً آج کی تھیورائزیشن سے سلائٹلی ڈفرنٹ ہوں گے. رادر میں اگر اس کو یہ کہوں کہ بڑی ڈراسٹکلی شاید ڈفرنٹ ہوں گی تو پرابلی آئی وڈ ناٹ بی رانگ. سملرلی اگر آپ اس کے کنٹمپرری ایک دوسرے اسکالر کو دیکھیں جو کہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ تھا, میں لازویل کی بات کر رہا ہوں, تو لازویل جو بات کر رہا تھا, جو ہیرلڈ لازویل بات کر رہا تھا ان 1927, وہ بیسیکلی پروپیگنڈا کی اس وقت بات کر رہا تھا. تو پروپیگنڈا کی تھیورائزیشن اس ٹائم کے حوالے سے بہت ریلیونٹ تھی, اور اس کی یہ فینامنل جو ورک تھا پروپیگنڈا کا انالیسس کا, that was applauded by all the scholars of communication. ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ جو اس پروپیگنڈا کی تھیورائزیشن کر رہا تھا. تو I mean to say کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل یا کمیونیکیشن کی تھیوری ہے وہ جب ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ خاص ٹائم اور وہ خاص سرکمسٹانسز اور وہ کلچر جس کے اندر وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی یقیناً ایک بڑا اسٹرانگ انفلوئنس تھیوری کے کانٹینٹس پہ اور تھیوری کی امپلیکیشنز اور اپلیکیشنز پہ ہوتا ہے. میں میس کمیونیکیشن کی جو انٹرنیشنل تھیوریٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ بات کرتے ہوئے مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میجر ڈائمینشن, جو دو میجر اپروچز تھیں جن پہ تھیوریٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ان دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈز, تو وہ ایک ایریا اس کا تھا دا پولیٹیکل اکانومی اپروچ, جس میں بیسیکلی پالیٹکس اور اکنامک کے درمیان میں ریلیشن شپ اور اس کے ریزلٹ میں آنے والے جو چینجز ہیں ان پہ بیسیکلی یہ فوکس کرتے ہوئے اپروچ ہے, جہاں پر بہت سارے کوشچنز انفلوئنس آف میڈیا کے حوالے سے بھی نظر آتے ہیں. تو یہ وہ اپروچ ہے جو کہ بہت ہی پریویلنٹ تھی اور جن کے پرسپیکٹو میں بہت سارے تھیوریز نے جنم لیا. جو دوسری اس میں اپروچ جو کہ ایک طرح سے بہت زیادہ ریناؤنڈ رہی ہے وہ بیسیکلی پرسپیکٹو آن دا کلچرل اسٹڈیز کے حوالے سے تھی, کہ جو اس چیز پہ مینلی فوکس کر رہی تھی کہ جو رول آف کمیونیکیشن ہے ان گیونگ میننگس ٹو ڈفرینٹ ٹریٹس آف کلچر, اور ایک کلچر کو پروپاگیٹ کرنے میں, کلچر کو پروٹیکٹ کرنے میں, کلچر کو چینج کرنے میں جو میڈیا کا رول ہو سکتا ہے. یہ جو کلچرل سٹڈیز کی اپروچ ہے, یہ جو اسٹریم ہے, اس میں پھر فردر بہت زیادہ تھیوریٹیکل پروپوزیشن سامنے آئیں, بہت زیادہ تھیریز نے جنم لیا, اور ان تھیریز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کلچرل جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسٹڈیز کے پرسپیکٹو میں رہی ہیں. یہاں پر بیسیکلی یہ وہ وقت تھا یا یہ اپروچ ہے جس میں میڈیا کو کلچرل انڈسٹریز کا نام دیا گیا یا کلچرل انڈسٹریز کے طور پر ان کو یاد کیا گیا. فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ کی اس میں بڑی میجر کنٹریبیوشن ان چیز کو اسٹڈی کرنے کے حوالے سے ہے. وہاں پر بیسیکلی یہ کنسیڈر کیا گیا کہ میڈیا وہ ٹولز ہیں, وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر یا تو وہ کلچر کو انٹروڈیوس کرا رہی ہیں یا کلچر کو چینج کر رہی ہیں یا پھر کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کر رہی ہیں یا رول پلے کر رہی ہیں. تو کلچرل سٹڈیز بیسیکلی ان ایریاز پہ ایم کرتے ہوئے جو تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز ڈیولپ ہوئی ہیں وہ ان ایریاز پہ بیس کرتے ہوئے تھیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم جو چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں اس چیز کو بھی بڑا دیکھنے کی کوشش کی گئی یا بڑی زیادہ تھیورائزیشنز ہوئی کہ جو موڈز آف پروڈکشنز ہیں, جو پیٹرنز آف اونرشپ ان انٹرنیشنل میڈیا ہیں وہ کیا ہیں, اور وہ کس طریقے سے کمیونیکیشن کو چینج کرتی ہیں یا کمیونیکیشن کے پورے سسٹم کو افیکٹ کرتی ہیں. کون سی نیوز کس طرح سے پروڈیوس ہو رہی ہے, کیا نیوز ویلیوز ہیں, کس طرح سے کوئی نیوز سگنیفائی ہو رہی ہے. اور بڑی اہم بات اس حوالے سے کہ میڈیا کون اون کر رہا ہے, کون لوگ ہیں اور کن آبجیکٹس کے ساتھ وہ میڈیا کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا وہ میڈیا کوئی ایک سوشل انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے یا ایک کمرشل انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے, یا میڈیا کا جو فوکس ہے
وہ صرف اور صرف پولیٹیکل افیئرس کو ڈسکس کرنا ہے، تو اس پر ہمیں بڑی زیادہ تھیورائزیشنز ملتی ہیں جو مختلف امپورٹنٹ آتھرز نے، مختلف اسکالرز نے پیش کی ہیں. فار ایگزامپل پیٹر گولڈنگ کا میں نام یہاں پہ لینا پسند کروں گا، میں گراہم مرڈاک کا نام لینا یہاں پہ پسند کروں گا، جو کہ مینلی ان چیزوں پہ کام کر رہے تھے کہ جو میڈیا کے جو اونرشپ کے پیٹرنز ہیں یہ ود دی پیسج آف ٹائم کیسے چینج ہوئے، ود وٹ آبجیکٹیوز دیز اونرز ور فورسنگ دی میڈیا ٹو ورک آن، اور کون کون کس قسم کی اینٹیز تھیں جو کہ اس بزنس کے اندر، میڈیا کے پروفیشن کے اندر آتی ہیں، اور پھر ان کی جو اپنے ڈائنامکس ہیں وہ کس طریقے سے الٹیمیٹلی جو میڈیا کے آؤٹ پٹ ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں. تھوڑا سا ہم اگر آگے جائیں کہ جو تھریٹیکل فاؤنڈیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں، اس پہ اگر میں جاؤں تو ایک بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ میرا خیال ہے کہ آئی شوڈ ناٹ اگنور، دیٹ از بیسیکلی دا مارکسسٹ اپروچ ٹورڈز کمیونیکیشن. انفارمیشن اور کمیونیکیشن کی طرف مارکسسٹ اپروچ کیا ہے؟ اس اپروچ کے مطابق جو مینز آف کمیونیکیشن ہیں بیسیکلی دیز آر مینز آف مینٹل پروڈکشنز بھی ہیں، یعنی جن کے پاس ماس کمیونیکیشن کے جو مینز ہیں جن کے کنٹرول میں ہیں، بیسیکلی دے آر ہولڈنگ دا کنٹرول اوور دی ماسز مائنڈز، لوگوں کے دماغوں پہ بھی انہی کا کنٹرول ہے. تو یہ میس کمیونیکیشن کی جو مینز ہیں بیسیکلی یہ مینز آف پبلک اوپینین ہے، مینز آف پروپیگنڈا ہیں، اور جن کے پاس یہ ہوں گے ڈیفینیٹلی لوگوں کے دماغوں پر بھی ان کا کنٹرول ہوگا. اور پرائمریلی جو مارکسسٹ اپروچ ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ جو مینز آف کمیونیکیشن ہے دیز شوڈ بی ریگولیٹڈ بائی دا گورنمنٹ، دے شوڈ بی ان دا کنٹرول آف دا گورنمنٹ، بیکاز the primary responsibility of the government is to establish its control and push the society towards certain direction. تو ایسی صورتحال میں اگر ماس کمیونیکیشن کے مینز اور ان کے چینلز اگر گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوں گے تو گورنمنٹ بڑے افیکٹولی سوسائٹیز کو کسی ایک خاص ڈائریکشن کی طرف ڈائریکٹ کر سکیں گی. تو بیسیکلی ان کا اس چیز کے ساتھ زیادہ کنسرن تھا کہ مینز آف پروڈکشنز آف ماس کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن دیٹ شوڈ بی ود دا رولنگ کلاس، اور جو سبجیکٹ کلاس ہے دیٹ شوڈ اونلی بی دی فالوورز، ان کے دماغوں کو کنٹرول کرنا، ان کے کلچر کو کنٹرول کرنا، اور ایک لیجیٹیمیسی آف دی رولنگ کلاس جو ہے اس کو پیدا کرنا اور اس کو انڈورس کرنا، دیٹ شوڈ بی دی پرائم ریسپانسبلٹی آف دی کمیونیکیشن میڈیا. اس کے جو اپوزٹ جو کانسیپٹ ہے وہ پرائمریلی ایک کیپٹلسٹ اپروچ پہ بیس کرتے ہوئے ہے. کیپٹل اپروچ بیسیکلی میس کمیونیکیشن کو اس طرح سے لیتی ہے کہ دے آر سپوز ٹو ورک فار دی ڈیموکریٹائزیشن پروسیس. یہ ایک فری مارکیٹ کو پروموٹ کرے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اوپینین کو پروموٹ کرے، اور میڈیا اور جو مینز آف کمیونیکیشن ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی ان دی کنٹرول آف دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کے کنٹرول کی بجائے یہ مارکیٹ کے کنٹرول میں ہوں، فری مائنڈ اس پہ کام کریں، اور ایک فری مارکیٹ کے اندر سسٹم جو ہے وہ کام کرے اور پراسپر ہو. Capitalist approach is altogether opposite to the Marxist approach, جہاں پر میڈیا اسٹیٹ کنٹرول کی بات کرتا ہے، ریگولیشن کی بات کرتا ہے میڈیا کے حوالے سے، جبکہ کیپٹلسٹ اپروچ بیسیکلی اس کے اپوزٹ کہ میڈیا کو کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹڈ ہونا چاہیے، یہ کرے کام کرے ڈیموکریسی کی پروموشن کے لیے، فار دی پروموشن آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف میڈیا کی بات کرے، اور مینز آف پروڈکشن جو ہیں دیٹ شوڈ بی ان دا پرائیویٹ ہینڈس. ایک فری مارکیٹ کے اندر ان کے مینز آف پروڈکشن ہونے چاہیے، اینڈ دیٹ شوڈ بی اوپن فار ایوری ون، اور اوپن کمپٹیشن کی فضا ہونے چاہیے. اونرز کے جو اونرشپ کے جو ڈائنامکس ہیں وہ یقیناً اس کیس کے اندر بڑے ڈفرینٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ مارکسسٹ اپروچ میں جو پروڈکشن کے مینز ہیں اور جو اونرشپ ہے یہ سارے کی سارے ان دا کنٹرول آف دا اسٹیٹ اور کنٹرول آف دا رولنگ کلاس ہوگی. تو یہ دو میجر اپروچز بیسیکلی دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان دو اپروچز کی وجہ سے پھر ڈفرینٹ تھیریز نے جنم لیا. کچھ تھیریز فری فلو کی طرف بات کرتے ہیں، اور کچھ ڈپینڈنسی ماڈل کی طرف بات کرتے ہیں، کچھ اسٹیٹ کنٹرول کی بات کرتے ہیں، تو کچھ مارکیٹ کنٹرول کی بات کرتے ہیں. تو ہم ان ڈفرینٹ تھیریز کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور لیکن آج کا ہمارا جو ایک ٹاپک آف ڈسکشن ان تھریٹیکل فاؤنڈیشنز کے حوالے سے ہے وہ ہے فری فلو آف انفارمیشن. فری فلو آف کمیونیکیشن
ایک طرح سے ایک ایوولوشنری پروسیس کے تھرو یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کانسیپٹ کی جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا شوڈ بی فری, کمیونیکیشن مینس شوڈ بی فری, اینڈ فری ٹو پروموٹ ڈیموکریسی, and free to promote the freedom of expressions and opinion and the market. اور اس میں جو اس کے اپوزٹ, جیسے میں تھوڑی پہلے بات کر چکا ہوں, وہ مارکسسٹ اپروچ ہے جو گریٹر اسٹیٹ کنٹرول کی بات کر رہا ہے. بیسیکلی جب ہم فری فلو آف کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو انفیکٹ دس از اے ویسٹرن کانسیپٹ آف کمیونیکیشن فریڈم, جس میں ویسٹرن جو فریڈم ہے وہ بڑی ایک ان بلٹ فارم کے اندر اس تھیم کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں, جو بیسیکلی اپوننٹس کو اور جو اس کے دونوں پروموٹ کرنے والے ہیں دونوں کو ایک ہی جگہ پہ ایک اسپیس پرووائڈ کر رہا ہے کہ اف دے وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دا گورنمنٹ یا اف دے وانٹ ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ, دے بوتھ آر دیئر اینڈ دا ہول مارکیٹ از اوپن فار دیم. تو میڈیا واز بیسیکلی اے کموڈٹی, اے فری کموڈٹی فار ایوری پرسن ان دا سسٹم. تو اس میں دونوں فارمز کے جو لوگ ہیں وہاں پہ آ کے اپنے اوپینینز کو فریلی ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو فری فلو آف کمیونیکیشن میں کسی بھی قسم کے اسٹیٹ کنٹرول کی بات نہیں ہے, کسی بھی قسم کے ایسے کنٹرول کی بات نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹوریل ہو, بلکہ ایک لبرل فارم آف کمیونیکیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ جو لبرٹیرین تھیری ہے اس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے, جہاں پر میڈیا کمپلیٹلی انبرائڈلڈ ہو کے اس پہ کسی بھی قسم کا کنٹرول نہ ہو, اس میں وہ کام کریں گے اور یہ فری مارکیٹ کے اندر کام کریں گے. جب فری مارکیٹ کے اندر میڈیا کام کرے گا تو اس کی ڈسکورس کی نیچر آف کورس بڑی ڈفرینٹ ہوگی. وہاں پر اس کی کنسیڈریشن کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے وہ بڑی ڈفرینٹ ہوں گی ایز کمپیئر ٹو اینی میڈیا دیٹ از بینگ کنٹرولڈ بائی دی ریگولیشنز, آر کنٹرولڈ بائی دی اسٹیٹ, آر کنٹرولڈ بائی اینی پرٹیکولر گروپ آف پیپل. تو یہاں پر بیسیکلی فریڈم کی بات کی گئی ہے. فری فلو آف انفارمیشن میں جو میڈیا ریسورسز ہیں دیز آر آلسو فریلی اویلیبل, اور اس میں کوئی ایسی ایز سچ امبارگو اویلیبل نہیں ہے فار اینی پرسن اور اینی اینٹی کہ وہ ان ریسورسز پہ اپنا کنٹرول نہ لے پائے یا ان ریسورسز کو شیئر نہ کر پائے. جب ہم فری فلو کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس بھی کسی سسٹم کو بائی کرنے کی صلاحیت ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, مارکیٹ از گیونگ دیم کمپلیٹ فریڈم ٹو اون اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا میسیجز. اب یہاں پر بڑی زیادہ اس چیز کی ڈبیٹ میرا خیال ہے ہو سکتی ہے اس پہ کہ جب ہم اس طریقے سے فریلی چیزوں کو مارکیٹ کے اندر رکھیں گے, ڈی ریگولیٹڈ فارم کے اندر رکھیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے سوسائٹی کے وہ ڈومیننٹ اور وہ انفلوئنشل ایلیٹ جو ہے وہ ان ریسورسز پہ قبضہ کر لیں, وہ ان ریسورسز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ایک کلچر کی فریڈم کے لیے اور کلچرز کو پروموٹ کرنے کے لیے, ڈیموکریٹک رائٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن اگر ہم اس کو فری مارکیٹ میں ایسے اوپن رکھیں تو اس بات کے قطعی چانسز موجود ہیں کہ کوئی خاص گروپ ان پہ اپنا قبضہ کر لیں اور اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے ان کو استعمال کریں. فری فلو آف کمیونیکیشن میں اور فری فلو آف انفارمیشن میں جو بات بڑی اہم سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس فری فلو کی ایک پرائمریلی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ ہے وہ اس کانسیپٹ کے زیادہ پروموٹ ہونے کی ایک وجہ بیسیکلی وہ جو ایک کیپٹلسٹ بلاک کے اندر اور کمیونسٹ بلاک کے اندر جو کانفلکٹ کافی دیر تک دنیا کے اندر رہا ہے, یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کانفلکٹ نے ہی فری فلو آف انفارمیشن کو جنم دیا. اس ڈاکٹرین کو بیسیکلی اگر ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید یہ نظر آتا ہے کہ ویسٹ اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے فار دا ہول ورلڈ کہ جو کمیونسٹ ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی آئیڈیالوجیز کی پروموشن کے لیے اور اپنے آئیڈیالوجیز کی ایکسیپٹنس سوسائٹیز کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے میڈیا کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ویسٹ از اوپن, ویسٹ ڈو ناٹ وانٹ ٹو یوزرپ اینی کمیونیکیشن ریسورسز, دے وانٹ ٹو کیپ تھنگز اوپن. اور اس حوالے سے ان کی جو اپروچز ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جس میں جو کمپلیٹ فریڈم آف انفارمیشن ہے اور کمپلیٹ
جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فری فلو آف انفارمیشن اور کمیونیکیشن ہے. تو یہ کانسیپٹ بیسیکلی جو ڈیولپ ہوا, اس ڈیولپمنٹ کی پرائمریلی وجہ جو ہے وہ شاید ہمیں ان کانفلکٹ کی فارم میں بھی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے جس کو ولبر شرام 1964 میں مینشن کر رہا ہے, وہ بیسیکلی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ریپرزنٹیشن آف دی ڈیولپنگ نیشنز ان دی ویسٹرن میڈیا ہے یا ان دی انٹرنیشنل میڈیا ہے, وہ بڑی تھن نظر آتی ہے, وہ کو شاید بہت زیادہ ریپرزینٹڈ نظر نہیں آتے. تو ایسی صورتحال میں اس کا تصور ابھرتا ہے کہ پرابلی میڈیا آر ان کنٹرول آف اے فیو آف دا پیپل, سو دیٹ شوڈ بی فری. میڈیا شوڈ ناٹ ورک ان اے شیپ آف نارتھ ٹو ساؤتھ کمیونیکیشن, ڈیولپ ورلڈ سے انڈر ڈیولپ ورلڈ کی طرف وہ انفارمیشن بھیجتے ہوئے, انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتے ہوئے نہ نظر آئے, بلکہ وہ ایک ہریزنٹل اور پیرلل لیول پہ نظر آئے. تو اس بات کو ولبر شرام بھی اپنے ورک کے اندر پیش کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کے جو کنٹمپریری اور اسکالرز ہیں, فار ایگزامپل ایک اور سیلیبریٹڈ اسکالر میں ہربرٹ شلر کی بات کروں گا, وہ بھی 1969 میں اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیولپنگ ورلڈ کے جو ڈسکورسز میڈیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ان کی جو ہے نا وہ جو سگنیفیکینس ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں دکھائی جا رہی, اس میں کوئی بہت میننگ فل ڈائلاگز ہمیں شاید نظر نہیں آ رہے, بلکہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جس سے ویسٹرن ورلڈ کی جو پالیٹی ہے, جو کلچر ہے, جو اکانومی ہے, جو ان کی مارکیٹ کی فورسز ہیں, وہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں ڈسکورسز کو, میڈیا ڈسکورسز کو, اور بہت میننگ فل ڈسکشنز آن ایشوز کر رہی ہیں. لیکن جو ایشوز ریلیٹڈ ٹو دی ساؤتھ ہیں, ریلیٹڈ ٹو دی ڈیولپنگ نیشنز ہیں اینڈ انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں, دے آر لیس ریپرزینٹڈ ان دی ویسٹرن میڈیا. تو اس چیز پر بھی اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ دیر شوڈ بی اے فری فلو آف کمیونیکیشن ان این انفارمیشن ویئر all should have an equal opportunity to participate in the process of dissemination of information. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں اور آپ کو اس طرف لے جاتا ہوں کہ میڈیا, جس کی ہم تھوڑے پہلے بات کر چکے ہیں, کہ جو مینز آف پروڈکشنز ہیں یا جو ڈائنامکس آف اونرشپ ہے, وہ میڈیا کی جو انفارمیشن فلو ہے اس کو کس حد تک افیکٹ کر سکتا ہے. میں اپنے پہلے بھی لیکچرز میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں, اب میں اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں لے جانے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کے اندر 3 میجر آرگنائزیشنز ہیں جو کہ میڈیا کے انفارمیشن پہ ان کا کنٹرول ہے. وہ 3 مین ایجنسیز کون کون سی ہیں؟ ان میں سے 3 میجر ایجنسیز میں سے ایک اے پی ہے, ایسوسیٹڈ پریس ہے جو کہ امریکن بیسڈ ہے, دوسری رائٹرز ہے جو کہ ایک یو کے بیسڈ نیوز ایجنسی ہے, اور تیسری فرینچ اے ایف پی ہے. تو اب ان 3 نیوز ایجنسیز کو اگر آپ دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو یونیسکو دے آر ڈسیمینیٹنگ اور دے ہیو کنٹرول اوور 90% آف انفارمیشن اویلیبل ان دا ہول ورلڈ. جبکہ دوسری جو 2 الیکٹرانک میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان میں ایک سی این این نظر آتا ہے جو کہ امریکن بیسڈ ہے, اور دوسری بی بی سی نظر آتی ہے جو کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے اور یو کے بیسڈ ہے. میں ان 5 پہ ہلکی سی ڈسکشن کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کی ریچ کیا ہے, ان کی ایکسس کیا ہے, ان کے اونرشپ ڈائنامکس کیا ہیں, اور یہ کس موٹو کے تحت یہ آگے بڑھ رہے ہیں, کس موٹو کے تحت یہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور کسی اور ٹائم پہ ہم یہ انالیسس بھی کریں گے کہ ان کا جو موٹو ہے یا ان کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹیگ لائن ہے جس کے انڈر یہ آپریٹ کر رہے ہیں, کیا ان کی ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہی ہیں, ان کو میٹ کر رہی ہیں یا نہیں. رائٹرز کی طرف میں آتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ رائٹر واز فرسٹ فاؤنڈیڈ ان لنڈن ان 1851. اب جو رائٹر کا جو اس وقت اونر تھا پال جولیس رائٹر اس کا نام تھا, اور جو انیشلی رائٹرز جب اسٹیبلش ہوئی تو اس کا مقصد بیسیکلی فائنینشیل انفارمیشن کی ڈسٹریبیوشن تھی کہ مختلف مارکیٹس میں جو فائنینشیل انفارمیشن ہے ان کی ڈسٹریبیوشن اس کا مین فوکس تھا. لیکن اس وقت چونکہ برٹش امپائر کے مختلف اسٹیٹس اس کی کالونیز کے طور پر کام کر رہی تھیں, تو ان کے متعلق پولیٹیکل انفارمیشن بھی اسٹیٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی, برٹش امپائر کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. تو دے یوزڈ رائٹرز فار اٹس اون موٹیوز ٹو اچیو دیئر اون پرپزز. اب اس کے لیے بھی انہوں نے پھر رائٹر کو استعمال کیا. میں اپنے پچھلے چند لیکچرز میں اس بات پہ بھی بات کر چکا ہوں کہ بعض جو ڈائریکٹرز تھے رائٹرز کے, دے ور بینگ اپوائنٹڈ بائی دی منسٹری آف پروپیگنڈا,
جو منسٹری آف انفارمیشن اور پروپیگنڈا تھی وہاں سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برٹش امپائر ہے وہ رائٹر کو مختلف ٹائمز کے اندر when the empire was in war or in a state of conflict with some other states and countries, تو رائٹر کو ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا تھا, اور رائٹرز کے تھرو انفارمیشن مختلف ایسے ممالک کو پہنچائی جا رہی تھیں جہاں پر وہ either they were working against the communism at that time or they were against the dictatorial rule in that regime. تو اس حوالے سے رائٹرز کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. رائٹرز کے بارے سے اگر ہم مزید بات کریں تو دیٹ از کنسسٹنگ آف اے ہیوج اسٹاف, and that staff is being administered by its headquarter in London in UK, اور یہاں سے یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور ان کی تعداد تھاؤزنڈز میں ہے. ان کے بیوروز کی تعداد, اگر میں کچھ تھوڑا سا پرانا اگر آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں تو کوئی مور دین 200 ان کے بیوروز ہیں, اور مور دین 150 کنٹریز میں ان کے یہ بیوروز کام کر رہے ہیں. اور ان کی جو لینگویجز کی تعداد ہے اس وقت, جو ٹوٹل لینگویجز جس میں رائٹرز کی جو ٹرانسمیشن آف انفارمیشن ہو رہی ہے, دیز آر مور دین 26. تو 26 سے زیادہ لینگویجز میں 150 سے زیادہ کنٹریز کے اندر بیوروز اور ان کی ڈسیمینیشن ہو رہی ہے, اور جو اسٹاف کی تعداد ہے دیٹ از ان تھاؤزنڈز. اچھا, اسٹاف میں بھی اگر ان چیز کو دیکھیں کہ وہ اسٹاف جو پرماننٹلی آن دا رول آف رائٹرز ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو اسٹنگرز ہیں, جو کہ فری لانس ہیں, جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, آر دوز ہو سیل انفارمیشن, فوٹوگرافس اینڈ ڈفرنٹ کائنڈ آف ویڈیوز ٹو رائٹرز, ان کی تعداد بھی یقیناً بڑی ہیوج ہے, جو ایک طرح سے کانسٹنٹلی ان کانٹیکٹ رائٹر کے ساتھ رہتی ہے. تو رائٹر ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ایجنسی کے طور پر سامنے آ رہی ہے. بلکہ ایک وقت وہ تھا کہ جہاں پر رائٹر اپنے آپ کو دا ورلڈ لارجسٹ نیوز ایجنسی کنسیڈر کرتی تھی. اور اگر ہم اس کو یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو ٹیلی گراف کی جو لائنز تھیں وہ رائٹرز نے بچھانے میں بھی اور رائٹرز کو یوز کرنے میں بھی ان کا بڑا رول رہا ہے. انٹرسٹنگلی, اگر ہم آج کے دن میں اگر دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہاؤ مچ شیئر آف رائٹر ہیز ان دی اوور آل نیوز اینڈ انفارمیشن اباؤٹ ورلڈ ٹوڈے, تو اس کی تعداد ملینز میں جا نکلتی ہے. یعنی جو عام طور پر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ کوئی millions of words every day they are producing, and they are giving information on every aspect of what, چاہے وہ پالیٹکس کے حوالے سے ہے, چاہے وہ کامرس کے حوالے سے ہے, چاہے وہ لوگوں کے افیئرس کے حوالے سے ہے, یا اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ جو مختلف امپورٹنٹ ایونٹس دنیا کے اندر اکر ہو رہے ہیں, یہ ان کے متعلق رپورٹس دنیا کو بھجوا رہے ہیں. تو ان کی جو ڈیلی اور 24 آور سروس ہے, یہ ملینز آف ورڈز ایک دن 24 آورس کے اندر پیدا کر رہے ہیں اور دنیا کو بھجوا رہے ہیں. تو ایک بڑی میجر کنٹریبیوشن اس ایجنسی کی ہمیں نظر آتی ہے پوری دنیا کے انفارمیشن سورسز میں. جی, میں آگے آپ کو رائٹرز پہ تھوڑا سا لے کے جاؤں کہ رائٹر کی جو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی لائن کیا ہے, اس کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیٹوریل پالیسی لائن کیا ہے. تو رائٹر کی ایڈیٹوریل پالیسی لائن ہے انڈیپینڈنس, integrity and freedom from bias. This is basically the crux of its functioning, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ independence. اب independence سے مراد یہاں پر independence from control of any particular group, from any state, یعنی جو انفارمیشن بھی وہ دے رہے ہوں گے they will be giving it from an independent source. اس میں کسی بھی قسم کی biasness نہیں ہوگی, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن کو اس کے اندر کوئی رول نہیں ہوگا. they will not be siding any party, rather they will be working all together neutral and independent way. اچھا, دوسری جو اس کی امپورٹنٹ بات یہ ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی سے مراد یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دیٹ میڈیا از ناٹ بینگ inclined towards any kind of attractions and allurements, کہ کسی طرح سے بھی جو میٹر ایسے ہو سکتے ہیں جو اس کی انٹیگریٹی کو چیلنج کریں, اس کے کریکٹر کو چیلنج کریں, یا اس ایجنسی کی جو نیوز ہے اس کے جو بیلنس اس کے اندر جو پایا جاتا ہے اس کو چیلنج کریں کہ somebody has used them for some particular purpose, تو probably that would not be seen in the writer's report. تو this is basically the slogan جس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس سلوگن سے اگر ہم ہٹ کے اگر دیکھیں کہ جس پہ جو کام ہو رہا ہے وہ کیا, کہ مختلف ٹائمز کے اندر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ رائٹر واز ورکنگ ان دی ہینڈز آف دا برٹش گورنمنٹ. برٹش امپائر کی جو
مختلف پالیسیز تھیں ان پالیسیز کو رائٹرز فالو کرتے ہوئے نظر آتا ہے, ان پالیسیز کو مختلف ممالک کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. رائٹرز ایک خاص قسم کی اوپینین فار دی ویسٹرن ڈیموکریسی جنریٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. ویسٹرن جو اسٹائل آف لیونگ ہے ان کو بھی پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. مختلف ممالک کے اندر جو مختلف قسم کے رجیمز پائے جا رہے ہیں ان کی طرف جو برٹش فارن پوائنٹ آف ویو ہے, وہ جو فارن پالیسی ہے ان ممالک کی طرف, وہ فارن پالیسی بڑی ویزیبلی ریفلیکٹ ہو رہی ہے ان دی رپورٹس آف رائٹر. اور اس کا اگر آپ انالیسس کریں تو writer does not seem to be standing on its tagline, یا اس کی جو پالیسی ایڈیٹوریل پالیسی لائن ہے اس کو شاید کو پوری طریقے سے فالو کرتا ہوا نظر نہ آئے. ہاں, ہمیں بہت سارے ایسپیکٹس پہ رائٹر کمپلیٹلی آبجیکٹو, انڈیپینڈنٹ اینڈ ایک انٹیگریٹڈ انسٹیٹیوشن کے طور پر نظر آتا ہے. بٹ ونس اٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دی کنٹری, سم تھنگ اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی ڈیموکریسی, سم تھنگ اٹ ہیز ٹو ڈو ود یورپ, سم تھنگ اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی ویسٹ, وہاں پہ نظر آتا ہے کہ شاید رائٹر اپنا جو اسٹینڈ پوائنٹ ہے یا اپنی جو ایڈیٹوریل ٹیگ لائن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. لیکن جب when it comes to the matters of the developing nations and the underdeveloped nations, تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس رائٹر کی پالیسیز اور ایکشنز دونوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو AFP کی طرف لے کے جاتا ہوں, جو کہ ایک فرینچ ایجنسی ہے, جو کہ فرینچ نیوز ایجنسی ہے. 1835 میں اس کو چارلس لوئس ہواس نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا. اس لیے جب اس کا جو پہلا نام رکھا گیا اس کو ایجنسی ہواس رکھا گیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد میں یہ ایک فرینچ نیوز ایجنسی کے طور پر سامنے آئی. تو جو AFP ہے, ان فیکٹ AFP بھی ایک once it was considered to be one of the largest news agency of the world. اور ورلڈ وار 2 کے اندر, ورلڈ وار 1 کے اندر ہمیں اس کی بھی یقیناً بڑی کنٹریبیوشنز نظر آتی ہیں جو انفارمیشن ڈسیمینیشن کے حوالے سے ہیں. لیکن AFP کا رول بھی یقیناً کوئی اس لحاظ سے چیلنجیبل ہے کہ چونکہ AFP ایک فرینچ ایجنسی ہے, تو جو فرینچ پالیسیز تھیں, جو فرینچ گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں, وہ ان کی نیوز ڈسیمینیشن میں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہی ہیں. فار انسٹنس کہ جب فرینچ اینڈ UK دے ور ایٹ وار ود ایچ ادر, تو اس وقت فرینچ کس طریقے سے نیوز کو کور کر رہا تھا. وین دیر واز اے جرمن آکوپیشن آف دا فرینچ لینڈ, ایسی صورتحال میں جو AFP کا پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دا نیوز آئٹمز اباؤٹ نازیز تھی, اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک پروپیگنڈا مہم چلاتے ہوئے اگینسٹ دا نازی نظر آتے ہیں. تو سملرلی کمیونسٹ بلاک کے اگینسٹ جب AFP کام کر رہا تھا, تو اگین دیٹ واز ورکنگ ایز اے ٹول آف اٹس گورنمنٹ ٹو ڈیمین اینڈ ٹو ڈیمونائز اینڈ ٹو انڈرمائن دا اسٹیٹس آف کمیونزم ایز این آئیڈیالوجی ان دا ہول ورلڈ. تو یہاں پر بھی جو AFP ہے ایز اے ماؤتھ پیس آف اے پرٹیکولر کلاس, ایک آئیڈیالوجی کو کیری کرنے والی ایجنسی کے طور پر نظر آتی ہے. لیکن آف کورس دس از ون آف دا بگیسٹ ایجنسی, جو فرینچ گورنمنٹ جس کا میجر شیئر ہولڈر ہے, اس کے مور دین 50% آف دا شیئرز آف AFP آر اونڈ بائی دا فرینچ گورنمنٹ. تو اب وہاں پہ جو ایک انڈیویجول نے 1835 کے اندر جو نیوز ایجنسی قائم کی تھی, اس کے اندر میجر شیئرز جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے آ چکے ہیں. جب گورنمنٹ کے آف کورس اگر میجر شیئر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ از دیئر ٹو ڈکٹیٹ اٹس پالیسیز. اب جو فرانس گورنمنٹ کی, جو اسٹیٹ آف فرانس کی جو فارن پالیسی ہے, جو اس کے جو فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں, یو کین ویری ایزیلی سی دوز فارن آبجیکٹیوز ان دی کانٹینٹس آف AFP, اینڈ اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو the countries, the underdeveloped countries, or the countries they do not have positive or good relations with France. تو وہاں پر آپ کو AFP شاید کوئی ایک ڈفرینٹ رول پلے کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن when it comes to the reporting about their own country, about Europe, تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ شاید کوئی انڈیپینڈنٹ سورس کے طور پر کام کر رہی ہے, ایک انٹیگریٹڈ سورس کے طور پر کام کر رہی ہے. لیکن جہاں پر فرینچ گورنمنٹ کے ریلیشن شپ اسٹرینڈ ہیں جن اسٹیٹس کے ساتھ, ان کے متعلق نیوز آئٹمس پہ ہمیں شاید کوئی بہت زیادہ آبجیکٹو رپورٹنگ کرتے ہوئے AFP نظر نہ آئے. AFP کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نیوز ایجنسی ہے,
جس کی ایک بڑی میجر کنٹریبیوشن ان دی نیوز ڈسیمینیشن آف دا ورلڈ ہے. ملینز آف ورڈز دے آر پروڈیوسنگ ایوری ڈے, پکچرز, فوٹوگرافس اور نیوز امیجز وغیرہ جو ہے یہ پیدا کر رہے ہیں. ان کا جو مین تھیم ہے, جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے, وہ ہے ٹوٹل آبجیکٹیوٹی, ایڈیٹوریل کوالٹی اینڈ ریلائبلٹی. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تین اس کے جو ٹیگ لائنز یا تین کانسیپٹس کے تحت وہ کام کر رہی ہے. وہ یہ کہ ٹوٹل آبجیکٹیوٹی, تو آف کورس ہم شاید ٹوٹل آبجیکٹیوٹی کے ساتھ زیادہ ایگری اس لیے نہ کر پائیں کہ جہاں پر فرینچ گورنمنٹ کے پاس 50% ان کے شیئرز موجود ہوں, تو آف کورس اپوائنٹمنٹ آف دی ہیڈز اینڈ اپوائنٹمنٹ آف دی امپورٹنٹ سیکشنز ہیڈ, وہ یقیناً گورنمنٹ کا اس میں انفلوئنس ہوگا. جب گورنمنٹ کا اس پہ انفلوئنس ہوگا تو جو ان کے جب آپ اس کی ڈائنامکس لیڈر اونرشپ کے اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر یہ ہوں تو پھر یہی چیز آپ کو ریفلیکٹ ہوتی ہوئی شاید ان کے کانٹینٹس کے اندر بھی نظر آئے. تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیلنجیبل چیز بن جاتی ہے. یا ہم اس کو دوسری سائڈ یہ لیں کہ فرینچ گورنمنٹ اتنی لبرل ہے کہ ایون دے ڈو ناٹ مائنڈ اف دیئر اون آرگنائزیشن از گوئنگ اگینسٹ دیم. تو پرابلی دس از ٹو آئیڈیل ٹو ٹاک اباؤٹ اے تھنگ. تو ایڈیٹوریل کوالٹی جو ہے وہ یقیناً کوئی ایک بڑا ریلیٹیو ٹرم بن جاتی ہے کہ ہر چیز کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ ایڈیٹوریل کوالٹی ایک سٹینڈرڈ کی یا ایک طرح کی نہ ہو, مختلف سسٹمز کے اندر ہو سکتا ہے کہ مختلف نظر آئے. اے ایف پی مختلف لینگویجز میں اپنی ٹرانسمیشن یا انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے. ان میں اسپینش ہے, جرمن ہے, فرینچ ہے, انگلش ہے, عربک ہے, ایون پرتگیز بھی ان کی ون آف دا لینگویجز ہے جس میں اپنی انفارمیشن اے ایف پی پرووائڈ کر رہی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سورس, اے ایف پی از اگین اے ویری امپورٹنٹ سورس آف انفارمیشن فار دا ورلڈ میڈیا. میں آپ کو اگلی ایجنسی کی طرف, ایسوسیٹڈ پریس کی طرف لے کے جاتا ہوں, جو کہ 1848 میں فاؤنڈ کی گئی تھی, یہ اسٹیبلش ہوئی تھی. یہ امریکن بیسڈ نیوز ایجنسی ہے جو کہ ایک طرح سے ایک نان پروفیٹیبل انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آئی ہے, ایک ایسی کارپوریشن کے طور پر سامنے آئی ہے جو کہ نان پروفٹ بیسڈ ہے. اس کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ شاید کمرشل نہیں ہیں, لیکن آف کورس کہ یہ مین ایک کمرشل انسٹیٹیوشن کے طور پر آج کے دور میں کام کر رہی ہے. اور اٹ ڈسکرائب اٹ سیلف انفارمیشن بیک بون, جو ورلڈ انفارمیشن سسٹم ہے اس کا اپنے آپ کو بیک بون کنسیڈر کرتی ہے. اور امریکہ کی کوئی مور دین 5,000-6,000 ریڈیو اسٹیشنز اور نیوز پیپرز یہ ان سے فیڈ لے رہے ہیں, اے پی سے فیڈ لے رہے ہیں, ایسوسیٹڈ پریس سے فیڈ لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی مور دین 8,500 نیوز پیپرز ہیں جو کہ ورلڈ اوور اس ایجنسی سے نیوز فیڈ لے رہی ہیں. اور ٹیلی ویژن سبسکرائبر کی تعداد بھی کوئی ہنڈریڈز میں جا پہنچتی ہے جو مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں, اور اے پی ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے جو ٹوٹل بیوروز کی تعداد جو ریکارڈ پہ نظر آتی ہے, دس اراؤنڈ مور دین 250 ٹوٹل بیوروز اس کے نظر آتے ہیں. اور کوئی مور دین 4,000 ان کے ایڈیٹوریل سٹاف ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول سٹاف, جو ایڈیٹوریل سٹاف ہے ان کی تعداد کو مور دین 1,000 ہے. اور ان کے بھی یقیناً جو اے پی ہے یہ بھی دنیا کے مختلف ریجنز کے اندر چونکہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے تو ملینز آف ورڈز ان اے ڈے ان 24 آورز یہ پروڈیوس کرتے ہیں. اس کی جو ایڈیٹوریل لائن ہے اے پی کی, ہم ذرا اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. ایڈیٹوریل کی جو اے پی لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹو پرووائڈ فیکچوئل کوریج ٹو آل پارٹس آف دا گلوب فار یوز بائی میڈیا اراؤنڈ دا ورلڈ. اگر ہم اس پورشن پہ اگر دیکھنے کی اگر آپ کوشش کریں تو یہاں پر واقعی یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا نیوز ایجنسی ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں ایز اے نیوز سورس کے طور پر کام کر رہی ہے. میں یہاں پر اس ٹیگ لائن جو اس کی جو ایک سلوگن ہے اس پہ اگر مزید روشنی ڈالوں تو یہ کوئی ایسے ٹالر کلیمز نہیں کر رہے جیسے کہ ہم پچھلی دو ایجنسیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. فار انسٹنس کہ جب ہم رائٹرس کی بات کریں, دیٹ ٹاکس اباؤٹ لاٹ مینی تھنگز اباؤٹ آبجیکٹیوٹی اینڈ انٹیگریٹی اینڈ ایکویلٹی. جب ہم اے ایف پی کی طرف جائیں تو وہ بھی اس حوالے سے ٹوٹل آبجیکٹیوٹی کی بات کرتی ہے اور انٹیگریٹی کی بات کرتی ہے اور بیلنس آف انفارمیشن کی بات کرتی ہے. لیکن اے پی کی اگر ہم لائن کو دیکھیں یا ان کی جو سلوگن کو اگر ہم دیکھیں یا ان کی ٹیگ لائن کو اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو دے ڈو ناٹ کلیم اینی تھنگ لائک دیٹ وی آر آبجیکٹیو ان ایوری مینر.
rather ان کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ون آف دا بگیسٹ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی دیٹ از اے بیک بون آف انفارمیشن سسٹم آف دس ورلڈ. تو اس کے حوالے سے ان کا جو فوکس ہے وہ ان کے اسٹرکچر پہ ہے, جبکہ دوسری آرگنائزیشن کے اگر آپ فوکس کو دیکھیں تو ان کا فوکس ان کے کنٹینٹس پہ ہے. تو یہ جو دو ڈفرینٹ اپروچز ہمیں ان تین ایجنسیز کے اندر نظر آتی ہیں کہ دو ایجنسیز ہمیں ایک سائڈ پہ نظر آتی ہیں وچ آر فوکسنگ مور آن دیئر کنٹینٹس, جو کنٹینٹس کی کوالٹی ہے, ان کے اندر آبجیکٹیوٹی ہے, اس کے اندر جو بیلنس ہے اس کے حوالے سے بات کری ہیں. لیکن ہم اے پی کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو اے پی میں اس قسم کی کسی بھی ٹیگ لائن ایڈیٹوریل پالیسی کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ وی آر دیئر ٹو پرووائڈ انفارمیشن ٹو دا ہول ورلڈ. سو ہول ورلڈ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا وہ بیسیکلی اپنے اسٹرکچر کے میگا ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہاؤ بگ دس اسٹرکچر از, کہ جو پوری دنیا کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. تو اے پی از اگین دی تھرڈ ویری امپورٹنٹ نیوز ایجنسی آف دا ورلڈ, جو ان تینوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو یہ تینوں مل کے اوور 80% آف دا ٹوٹل انفارمیشن جو ورلڈ کو فیڈ ہو رہی ہیں یہ تینوں ایجنسیز مل کے فیڈ کر رہی ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو دو امپورٹنٹ ٹیلی ویژن چینلز کی طرف لے کے جاتا ہوں اور ان پہ ہم ذرا ایک نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنی رپورٹنگ یا دنیا کے کتنے لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں, انفارمیشن کس حد تک دنیا کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارا یہاں پہ ٹاپک آف ڈسکشن بنتا ہے وہ بی بی سی ہے, برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے. انفیکٹ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ایک آرگن آف دا گورنمنٹ ہے, یہ ایک برٹش براڈ کاسٹنگ سسٹم کا انفیکٹ حصہ ہے اور اس کا پرائمریلی جو فنڈنگ ایجنسی ہے وہ بھی گورنمنٹ ہی ہے. آف کورس دس از ارننگ اے لاٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ آف برٹش جو ہے وہ ان کو فنڈنگ بھی کر رہی ہے اور ان کے ریسورسز انکریز کرنے کی بھی کوشش کرتی رہتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. بی بی سی کو اگر ہم دیکھیں تو بی بی سی کے جو ویورز کی تعداد ہے آل اکراس دا ورلڈ دیٹ از ان ملینز. آئی مین you won't be able to probably figure it out that what exactly is the number of viewers of BBC, لیکن this is of course falling somewhere in millions. اور برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو کہ پہلے صرف اور صرف انفارمیشن بیس ایک براڈ کاسٹنگ میڈیا تھا جو صرف اور صرف انفارمیشن پرووائڈ کیا کرتا تھا, لیکن اب اس کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس میں بی بی سی 1, بی بی سی 2, بی بی سی 3, بی بی سی 4 اور مختلف لیول کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک ایریا جو ہے وہ اس پہ فوکس کرتا ہے کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن انفارمیشن دنیا کو پرووائڈ کر رہا ہے, دوسرا انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے, تیسرا کسی جس طرح نیشنل جیوگرافک سوسائٹی یا نیشنل جیوگرافک طرح کے چینلز ہیں اس پہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. تو ایک اور اگر سیکشن ہے تو وہ ٹاک شوز اسپیشلی صرف اور صرف ارینج کر رہا ہے. تو برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو ہے دیٹ ہیز ایکسپینڈیڈ انٹو مینی ملٹیپل چینلز اینڈ آل آر ان فیکٹ ورکنگ انڈر امبریلا آف دی برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ود 1 2 3 ڈفرینٹ جو اس کے ٹیگز ہیں ان کے ساتھ لگا کے. لیکن جو پرائمریلی فوکس ہے یا ایک پالیسی گائیڈ لائن ہے وہ سب کے لیے ایک ہے, جبکہ اگر عام طور پر برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی فاؤنڈیشن کے طور پر جس کو لیا جاتا ہے دس از ٹرسٹ. I mean, trust is considered to be the foundation of British Broadcasting Corporation. This was in fact one of the theme that they initially introduced کہ BBC پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. That is providing you information in an independent manner and in an impartial manner and in an absolutely honest way. اب یہ جو تین امپورٹنٹ انہوں نے ایسپیکٹ پیش کیے ہیں وہ یہ کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ, امپارشل اور ان اے آنیسٹ فیشن انفارمیشن کو پرووائڈ کرے گا. اب یہاں پہ دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا ایک ایسی انسٹیٹیوشن جو کہ انڈر دی کمپلیٹ کنٹرول آف اے گورنمنٹ ہو وہ انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتی ہے. اس کی انڈیپینڈنس آف کورس اس بات کے ساتھ کانفلکٹ میں آ رہی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے بیکاز کہ اس کی جو مین فنڈ کرنے والی ایجنسی ہے یا اس کے اوپر جو کنٹرول جن کے پاس ہے وہ چونکہ اسٹیٹ ہے. تو اس چیز پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس کوڈ بی اے چیلنجیبل تھیم کہ وین بی بی سی کلیمز ٹو بی این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن. دوسری بات یہ کہ امپارشل اور آنیسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی BBC is impartial and honest up to some extent to some particular kind of event towards some particular part of the world. We cannot take
British Broadcasting Corporation an absolute honest institution, because कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए जब कोई काम कर रही होगी तो फिर उसकी इम्पार्शियलिटी और उसकी ऑनेस्टी ऑफ कोर्स चैलेंज हो सकती है। लेकिन जो हमें इन अ नटशेल जो बात हमें नजर आती है वो ये कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अप टू मैक्सिमम लेवल एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के तौर पर दुनिया के अंदर सामने आया है जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, जिसका अपना वे ऑफ कवरिंग न्यूज़ एंड व्यूज़ है दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर इसकी रीच है। पीपल लाइक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और इसका जो क्रेडिबिलिटी लेवल है वो काफ़ी हाई है। मैं आपको दूसरे टेलीविजन स्टेशन की तरफ लेके जाता हूं जिसको केबल न्यूज़ नेटवर्क कहते हैं। दिस इज एन अमेरिका बेस्ड टेलीविजन स्टेशन है। इट वाज फाउंडेड इन 1980 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था। टेड टर्नर वाज द वन who introduced that and who established this, और इसको एक 24 आवर्स न्यूज चैनल के तौर पर सामने लेके आया। अब CNN BBC के पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर सामने नजर आता है, और CNN दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में BBC को कम्पीट करते हुए इंस्टीट्यूशन की सूरत में सामने नजर आता है। अब यहाँ पर CNN भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फेज से गुजरने के बाद आज जो प्रेजेंट स्टेट है उसके अंदर नजर आ रहे हैं हमें कि CNN अरब वर्ल्ड के अंदर अपनी अलग किस्म की ट्रांसमिशन दे रहा है। CNN एशियन वर्ल्ड के अंदर जो उनकी ट्रांसमिशन है दिस इज कमिंग विद अ डिफरेंट फोकस, और CNN जो यूरोप की तरफ है उसके एक डिफरेंट फोकस के साथ है। वहां पर उनकी जो न्यूज़ कंटेंट्स हैं या कंटेंट्स 24 आवर कंटेंट्स हैं वो डिफरेंट नजर आते हैं। और CNN जो कि अमेरिका को कवर कर रहा है या अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है, उनकी पॉलिसी और उनका फोकस ऑफ एरियाज जो है वो हमें बड़ा डिफरेंट नजर आता है एज कम्पेयर टू इट्स अदर ऑर्गन्स। तो इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने से और इतनी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाने से ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हु शुड बी गिवन मोर स्पेस ऑन मीडिया और हु शुड बी गिवन स्पेस ऑन मीडिया। तो इसका जो एक तरीकाकार निकलता है वो ये कि इस मीडिया के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं वो डेवलप किए जाएं। यही चीज़ हम BBC के अंदर देखते हैं और यही चीज़ हम CNN के अंदर देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसको अगर हम 91 की जो गल्फ वॉर है उसके अंदर अगर आप देखें तो पीपल नॉर्मली कॉल्ड एज अ CNN वॉर, बिकॉज the whole world watched the war through CNN transmission, जो उसको लाइव दिखा रहा था। तो बहुत ज्यादा इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो 1991 की जो गल्फ वार है उसके अंदर नजर आती है, और हमारे रीजन के अंदर भी CNN की जो रीच है उन टाइम्स के अंदर ज्यादा इंग्रेस होती हुई, ज्यादा हमारे इलाके के अंदर आती हुई नजर आती है। CNN का जो टैगलाइन है वो ये है कि आवर ब्रांड इज अबाउट जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी। अब CNN का जो क्रिस क्रैमर है जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी स्टेटमेंट के तहत क्या कि हमारा जो ब्रांड है दिस इज अबाउट द जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी। अब जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए दे वुड ऑलवेज लव टू हैव अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। दुनिया के अंदर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है नॉट शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, सम स्टेट और सम कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, रादर दिस शुड बी कंप्लीटली फ्री। अब इस पे बेस करते हुए इनका ये टैगलाइन ये पेश करते हैं कि हमारा मकसद बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी डेवलप करनी है, जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी डेवलप करनी है कि वी आर द इंडिपेंडेंट सोर्स। हमारा जो अपना नजरिया है किसी एक चीज को देखने का, हमारा जो एक प्रोफेशनल वे ऑफ हैंडलिंग द इंटरनेशनल अफेयर्स है, हम उसको उस प्रोफेशनल मैनर के अंदर देखते हैं। हम जर्नलिज्म को एज ए प्रोफेशन और उस प्रोफेशन की जो डिमांड्स हैं, जो एथिकल उसकी नीड्स हैं, हम उसको सामने रखते हुए चीज़ों को फोकस करते हैं। तो CNN एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के तौर पर सामने नजर आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा अहम ये बात बनती है कि हम इस चीज़ को देखें कि क्या CNN जो अपना एक ब्रांड शो कर रहा है कि दे आर इन फैक्ट वर्किंग ऑन द जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी, क्या ये क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन के तौर पर उस वक्त नजर आता है कि जब ये मुस्लिम्स के हवाले से न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जब पाकिस्तान के हवाले से न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जब अरब वर्ल्ड के हवाले से न्यूज़ प्रमोट कर डिसेमिनेट कर रहे होते हैं। तो दिस इज अ रिसर्च क्वेश्चन। आई थिंक वी नीड टू सी दैट सो दैट वी कैन कम अप टू द रियल पिक्चर दैट इज देयर ऑन CNN। डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हम यहाँ पे बैठ के अब ये डिस्कस कर सकते हैं कि हु डिटरमिन्स दैट व्हाट इज न्यूज़ एंड हु डिटरमिन्स दैट व्हाट इज टू बी गिवन टू द वर्ल्ड। ये मीडिया इंस्टीट्यूशंस जिनकी मैंने अभी आपको डिस्कशन आपके साथ की है, क्या इन
کی ڈیٹیلز کے بعد ہم کس طریقے سے تھیورائز کر سکتے ہیں کہ واٹ از فری فلو آف کمیونیکیشن. جب انسٹیٹیوشنز اس طریقے سے کنٹرول ہو رہے ہوں, جب انسٹیٹیوشنز کسی ایک خاص پارٹ آف دا ورلڈ کے اندر پائے جا رہے ہوں, تو پھر ہاریزنٹل فری فلو آف کمیونیکیشن کہاں پہ آئے گی؟ کون اس چیز کا ڈیسیژن کرے گا کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کیا چیز امپورٹنٹ نہیں ہے؟ ایون اگر میں اس ڈیبیٹ کو زیادہ ہائر لیول پہ اگر لے کے جاؤں تو میں آپ کو کوٹ کروں گا ایک بڑے امپورٹنٹ پرسن کو, جو کہ ہی واز ونس چیف آف اسٹاف آف نیو یارک ٹائمز. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ چونکہ آپ نیو یارک ٹائم کے ایک بڑا امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈر ہیں اور نیو یارک ٹائمز کی ریچ اور اس کی جو انفارمیشن کی کریڈیبلٹی ہے یہ بڑی ہائی ہے, تو you hold a very important position. So you are the one who is probably in a position to make or mar the image of some entity. You are a person who can even affect the government decisions. You are a person who can even affect the governments. تو کیا اس صورتحال میں آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ How you feel yourself, because you hold the reins of a very powerful institution, and the one who is at the helm of affair of a very powerful institution, he would definitely be a very powerful person. تو اس کے حوالے سے جب اسے سوال پوچھا گیا کہ how much powerful you think yourself, تو اس پہ اس کا رسپانس یہ تھا کہ we are the intellectual prostitutes. We don't know who is giving us to follow a line. Either it is market, most of the time market بھی نظر آتی ہے جو ان کو فورس کر رہی ہوتی ہے کسی خاص لائن کو فالو کرنے کے لیے. گورنمنٹ کی اور اس طریقے سے بہت زیادہ لابنگ فرمز بھی ہیں جو کہ میڈیا آرگنائزیشنس کو ایون پش کر رہی ہوتی ہیں کسی ایک خاص ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے, کسی خاص ایشو پر ایک فوکس ڈیولپ کرنے کے لیے. تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میڈیا انسٹیٹیوشنز فری فلو آف کمیونیکیشن کو کمپلیٹلی فالو کر رہی ہیں, بلکہ دنیا کے اندر بڑے بڑے میگا اسٹرکچرز اس وقت سامنے آ چکے ہیں اور ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, اور ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو فالو کرنے کے لیے they always rely on various kinds of means with the help of which they control the media organization, they control the flow of information to the world, so that they should be able to achieve the objectives that they have set for themselves. ان کی جو آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ان میڈیا انسٹیٹیوشنس کو استعمال کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کی اس ڈسکشن کے ساتھ جو کہ انفیکٹ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فری فلو آف کمیونیکیشن کیا ہے, کون سی میگا انسٹیٹیوشنز دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, اور کیا وہ فری اور انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں یا کام کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. آج کی ڈسکشن ان ایسپیکٹس پہ تھی. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.